من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ جو آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ مشہور آیت ہے کہ جس سے ہم سنتے رہتے ہیں، اور چونکہ سورہ فجر کا نام سورہ کیا ہے حسین ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے متعلق جو ہے کچھ روایات میں اس آیت کی کیا تفسیر کی گئی ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ کو سورۃ الحسین کہتے ہیں۔ یعنی وہ جو شروع میں سوال آیا تھا کہ اس سورہ کو سورۃ الحسین کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ یہ آیت امام حسین علیہ السلام کے متعلق کیا ہے نازل ہوئی ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تفسیر باطنی کہتے ہیں۔ قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ باطن ہوتا ہے، اور باطن فقط ایک نہیں ہوتا، باطن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا اسی آیت کے متعلق ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جو آخر وقت پہ کہا تھا فزت ورب الکعبہ، تو یہ ان کی حالت ہے کہ وہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا، ٹھیک ہے۔ راضیت جو مرضیہ کی منزل ہے اور اطمینان کی منزل ہے وہ ان کے پاس تھی۔ دوسری تفسیر میں کیا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہے، اور تیسری روایت ہمارے پاس تفسیر باطنی کی یہ ہے کہ یہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ہے۔ تو یہ تین روایات ہم پڑھیں گے۔ پہلے جو ہے وہ اس کا ہم دیکھ لیں کہ مصنف نے جو ہے وہ اس کا ظاہری معنی کیا کیا ہے۔ تو یہ بات واضح رہے کہ قرآن کا ظاہری معنی بھی حجت ہوتا ہے، اور باطنی معنی بھی جتنے بیان ہوتے ہیں روایات کے وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ حجت ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ظاہر کو چھوڑ دیں گے اور فقط کیا لیں گے؟ باطن کو لیں گے، یا باطن میں سے فقط ایک کو لیں گے باقیوں کو نہیں لیں گے۔ باطن جتنے بھی ہیں، مثلا ہم یہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ایک مومن کے متعلق بھی آیت ہے، لیکن اس کا سب سے جو بڑا مصداق ہے وہ امیر المومنین اسلام کی ذات ہے، اس سے بڑا مصداق اللہ کے رسول کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ مصادیق میں اور افراد میں کمال کے اعتبار سے فرق ہوگا، لیکن یہ کہیں کہ جی فقط یہ رسول خدا کے متعلق ہے یا فقط مولا حسین علیہ السلام کے متعلق ہے، حصر جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوگی، آپ باقی کی کیا کر دیں؟ نفی کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نہیں، اب جب آپ خود بھی کہہ رہے کہ مولا علی اور مولا حسین کی آئی ہے، پھر ہم اگر سب کو اٹیچ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، مومنین کے لیے بھی آئی ہے، تیسری روایت ہے نا۔ تیسری روایت کیا ہے کہ یہ تمام مومنین کے لیے، تین روایتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تیسری روایت کو نہیں پڑھا جاتا نا، آج ہم وہ پڑھیں گے تیسری روایت الکافی سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ترجمے کی طرف آ جائیں پہلے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن ہے، کس بات سے مطمئن ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ بذکر اللہ ہے، پہلا تو معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کی یاد سے مطمئن ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد جب دلوں میں بستی ہے تو پھر دلوں کو کیا آتا ہے؟ اطمینان آتا ہے۔ یہ پہلی تفسیر ہو جائے گی۔ دوسری کیا ہے کہ بے حصول العقائد صحیحہ، کہ وہ مطمئن ہے صحیح عقائد کو حاصل کرنے کے ذریعے سے، یعنی صحیح عقائد کے اوپر اس نے تحقیق کی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد اس کا دل کیا ہو گیا؟ مطمئن ہو گیا، تو یہ اطمینان کی کیفیت اس کو صحیح عقائد کے اوپر حاصل ہوئی۔ تیسرا کیا ہے کہ یہاں پہ اطمینان کا مطلب کیا ہے کہ وہ امن میں ہے، ٹھیک ہے۔ اول آمنت ثقتم بوعد اللہ، وہ آمنت یعنی وہ بلکہ ایمان لانے والا ہے، آپ چیز کے سیدھا ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ایمان لانے والا ہے۔ کس حالت میں؟ کہ ثقتم بوعد اللہ ہے، وہ مطمئن ہو چکا ہے اللہ کے وعدے کے اوپر، یعنی اللہ کے وعدے کے اوپر ثقتن اطمینان رکھتے ہوئے وہ کیا ہے؟ آمنہ ہے۔ آمنہ ایمان لانے والا ہے، یا آمنہ امن کی حالت میں ہے، یعنی امن کی حالت کا مطلب وہی نکلتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹینشن نام کی اور گھبراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بندہ کیا ہے؟ یہ آمن و مامون ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا آمن و مامون، ٹھیک ہے۔ بندہ بالکل کیا مطمئن ہے، امان اس کو مل گئی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ یہ۔ تو آمنہ کا ایک مطلب یہ کریں گے کہ الآمنہ یعنی وہ امن کی حالت میں ہے، بالکل مطمئن ہے، اور اللہ کے وعدے کے اوپر اسے بھروسہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین ہو گئے۔ ارجعی، تم پلٹ آؤ، الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ تو اپنے رب کی طرف پلٹنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی الی ثوابہ، اپنے رب کے ثواب اور اس کی رحمت کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ یہ ہمیں واضح ہے کہ رب کوئی جسم نہیں ہے، وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے کہ سارے جا کے اس کے پاس چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے پاس جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت میں چلے جانا، ٹھیک ہے۔
اچھا کس حالت میں پلٹو گے؟ راضیتن، کہ تم راضی ہوگے، یعنی وہ نفس کیا ہوگا؟ راضی ہوگا۔ کس کے اوپر راضی ہوگا؟ یعنی بما آتا کے، یعنی جو اللہ نے تجھے عطا کیا، عطا کے اوپر کیا راضی ہے۔ اور مرضیتن عندہ، اور ساتھ یہ کیا مرضی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مرضویون اس میں مفعول کا صیغہ ہے، راضی اس میں فاعل کا صیغہ ہو گیا، اور مرضویون سے کیا بن گیا؟ مرضیون بن گیا، ٹھیک ہے جی، مؤنث کا جو صیغہ ہے مرضیہ، یعنی اس کے اوپر بھی کیا راضی ہے کوئی۔ مرضیتن کا کیا مطلب ہے؟ عندہ، یعنی یہ اللہ کے نزدیک مرضیہ ہے، یعنی اللہ اس سے راضی ہے۔ تو مصنف نے یہ مطلب نہیں کیا کہ یہ اللہ سے راضی ہے، نہیں، راضیتن کیا مطلب کیا؟ راضیتن بما آتا کا، کہ جو اللہ بما آتا کے، یعنی جو اللہ نے اس سے راضی دیا ہے، یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ راضی ہے۔ فادخلی، پس تم داخل ہو جاؤ، فی عبادی، میرے بندوں میں۔ میرے بندوں سے کیا مراد ہے؟ الصالحین، جو نیک بندے ہیں انہی کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ وادخلی جنتی معہم، اور انہی نیک بندوں کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا، تو یہ ظاہری معنی ہے۔ اب ہم جو ہے وہ باطنی معنی کی طرف چلتے ہیں۔ باطنی معنی میں جو ہے وہ ایک روایت یہ ہے ہمارے پاس جو علامہ وسیع رحمۃ نقل فرمائی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی قال نزلت فی علی ابن ابی طالب۔ یہ پہلی کیا ہے؟ اس کی تفسیر ہوگی کہ یہ آیت جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ دوسری کی طرف چلیں، دوسری امام حسین علیہ السلام والی جو ہے، ہاں، اس میں امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ اقرأوا سورۃ الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فإنہا سورۃ الحسین، کہ سورہ فجر کو اپنے فرائض میں بھی پڑھو اور نوافل میں پڑھو، کیونکہ یہ سورۃ حسین ہے۔ اور کیا فرمایا کہ ورغبوا فیہا، اور اس کے اندر رغبت پیدا کرو، اس سورہ کے اندر کیا ہے؟ اپنا تعلق بناؤ، شوق بناؤ۔ رحمکم اللہ تعالیٰ، اللہ تمہارے پر رحم کرے۔ فقال له ابو اسامہ وکان حاضر المجلس، ابو اسامہ اس وقت مجلس میں حاضر تھا، اور اس نے یہ سوال پوچھا کہ کیف صارت هذه سورۃ للحسین خاصۃ، للحسین علیہ السلام خاصۃ، کہ یہ سورت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کیسے ہوگی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سورت رسول ہے یا سورت علی ہے، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ سورت حسین ہے۔ تو یہ سورت امام حسین علیہ السلام کے لیے کیسے خاص ہو گئی؟ فقال، تو آپ نے جواب دیا، یعنی امام صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ الا تسمع الی قولہ تعالی یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو نہیں سنا جو اس سورہ کے اندر ہے؟ وہ یہی والی آیت کیا ہے؟ نفس مطمئنہ پلٹا۔ انما یعنی الحسین، اس سے کیا مراد ہے؟ امام حسین ہیں، یعنی یہ سورہ اس وجہ سے سورہ حسین بنی ہے کیونکہ نفس مطمئنہ سے مراد کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ فہو ذو النفس المطمئنہ، امام حسین کیا ہیں؟ وہ نفس رکھتے ہیں کہ جو مطمئن ہے، اور راضیت المرضیہ، راضی مرضیہ ہے، واصحابہ، اور اس کے جو اصحاب ہیں، یعنی امام حسین کو جو اصحاب ہیں، من آل محمد ہم الراضون عن اللہ، وہ بھی کیا ہے؟ آل محمد کے متعلق اللہ سے کیا ہے؟ راضی ہیں۔ یعنی اس روایت کے اندر جو اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں ان کو بھی کیا ہے؟ ساتھ جوڑ دیا کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام بھی کیا ہے؟ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے قیامت کے دن، وَهُوَ راضٍ عَنْهُمْ، اور اللہ بھی کیا ہے؟ ان سے راضی ہو جائے گا۔ وَهَذِهِ سورۃ فی الحسین، اور یہ سورہ امام حسین کے متعلق ہے، وشیعتہ، امام حسین کے شیعوں کے متعلق ہے، وشیعت آل محمد خاصتاً، اور فقط جو آل محمد کے شیعہ ہیں ان کے متعلق ہے۔ یعنی اس روایت میں جو ہے وہ امام حسین نے دو حصے کر دیے کہ یہ امام حسین کے متعلق بھی ہے، امام کے اصحاب کے متعلق بھی ہے، پھر آگے کہا کہ شیعت آل محمد، یہ آل محمد کے جتنے شیعہ ہیں ان کے متعلق ہے۔ تیسری روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں الکافی سے ہے، وہ مکمل طور پہ کیا ہے؟ تفصیلی روایت ہے، اور ان روایات کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فقیہ فوت ہو جاتا ہے نجف اشرف میں یا ایران میں، تو اس کے اعلان کے اوپر کیا لکھا جاتا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو نیچے لوگ جو ہے وہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے جو ہے وہ آیت اپنے فقیہ کی موت کے اوپر کیوں لکھی، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ اپنی جو آپ کی شخصیت شہید ہوئی ہے اس کی شہادت پہ یہ آیت کیوں لکھی آپ نے؟ یہ تو کس کے ساتھ خاص تھی؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی، خاص تھی، تو آپ نے کیا ہو گئے جی؟ منکر فضائل ہو گئے، مقصر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ابھی ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ علماء سے بڑا فضائل اہل بیت کو ماننے والا کوئی نہیں ہے،
کیونکہ یہ لوگ فضائل اہل بیت بناتے ہیں اپنے ذہن اور دماغ سے، پڑھتے چڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور علماء جو ہے وہ اہل بیت کو پڑھتے ہیں، ان کی حدیث کو پڑھتے ہیں، اور جیسا انہوں نے فرمایا ہے ویسے ہی اپنے ذہن کو بناتے ہیں۔ تو جب اہل بیت علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے متعلق ہے، یہ بھی فرمایا کہ یہ مولا حسین کے متعلق ہے، یہ بھی فرمایا کہ یہ کربلا والوں کے متعلق ہے، وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ یہ ہر شیعہ کے متعلق ہے۔ جب ہر شیعہ اس کے اندر شامل ہے تو ایک فقیہ کو اگر ہم نے شامل کر دیا تو اس میں کیا یعنی حرج ہے، بلکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ جو باقی شیعہ شامل تھے تو یہ اسی کی تفسیر ہے ایک طرح سے، کوئی غلط کام تھوڑی ہو گیا۔ اچھا، یہ روایت دیکھیے گا، یہ الکافی سے ہے، راوی یہ کہتے ہیں صدیر السرفی کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام جعلت فداک، کہ میں نے صادق آل محمد سے فرمایا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، ابن رسول اللہ، حال یکرہ المؤمن علی قبض روحی، کیا مومن اپنے روح کے قبض ہونے کو ناپسند کرتا ہے؟ مومن کے بارے میں بتائیں کہ جب اس کی موت آتی ہے تو کیا یہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی موت آ جائے، روح قبض ہو جائے؟ کیا آپ فرماتے ہیں؟ قال لا واللہ، امام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ روح کے قبض کرنے کے اوپر یہ پریشان ہو اور ناپسند کرے، ایسی صورتحال نہیں ہے، بلکہ صورتحال کیا ہے کہ انہو اذا اتاہ ملک الموت لقبض روحی، کہ جب ملک موت آتا ہے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے تو جازع عند ذالک، تو اس وقت وہ کیا ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس وقت یہ بے صبری میں چلا جاتا ہے، گریہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اب تو جو ہے میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ فَيَقُولُ لَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ يَا وَلِيَّ اللَّهِ لَا تَجْزَعْ، تو اس سے ملک الموت کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ سے محبت کرنے والے، تم پریشان نہ ہو، گریہ وزاری نہ کرو۔ فَوَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، لَأَنَا أَبَرُّ بِكَ وَأَشْفَقُ عَلَيْكَ مِنْ وَالِدٍ رَحِيمٍ، میں تمہارے اوپر زیادہ مہربان ہوں اور تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں تمہارے ایک رحیم اور رحم دل والد سے بھی بڑھ کر۔ یعنی فرشتہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے والد سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے اوپر زیادہ شفقت کرتا ہوں، اگر میں تمہارے پاس حاضر ہو گیا ہوں تو افتح عینیک، کہ اپنی دونوں آنکھیں کھولو اور اسے دیکھو کہ ایک ایسی یاد تمہارے پاس آئی ہے کہ جو تم سے، تمہارے والد سے زیادہ تم سے کیا کرنے والی ہے، محبت کرنے والی ہے۔ قال، پھر امام نے کیا فرمایا کہ وَيُمَثَّلُ لَهُ رسول اللہ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَفَاطِمَہ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ ذُرِّيَّةِ علیہم السلام، کہ اس مومن کے لیے جو ہے وہ تمثیل پیش کی جائے گی، یعنی ان ہستیوں کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ اللہ کے رسول سے لے کر آخری امام تک، والائمہ علیہم السلام، یعنی 14 معصومین، 14 معصومین موت کے وقت ان کی زیارت اسے کروائی جائے گی۔ اور کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ دیکھو یہ جو 14 معصومین ہیں اور یہ جو تمہارے امام ہیں، رفقاء کا، یہ تمہارے رفیق ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تم انہی کے پاس جانے والے ہو۔ قال، تو پھر امام نے کیا فرمایا کہ جب وہ یہ بات سنے گا کہ اچھا 14 معصومین آ چکے ہیں اور وہ میرے ساتھی ہوں گے، میں انہی کے ساتھ جانے والا ہوں، تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ فَيَفْتَحُ عَيْنَهُ فَيَنْظُرُ، وہ اپنی آنکھیں کھولے گا اور دیکھنے لگ جائے گا، ائمہ علیہم السلام کی زیارت کرنے لگ جائے گا۔ فَيُنَادِ رُوحُ مُنَادٍ مِّن قِبْلِ رَبِّ الْعِزَّةِ، تو پھر اللہ کی طرف سے ایک منادی اس مومن کی روح کو یہ ندا دے گا اور یہ ارشاد فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے، یعنی اب یہ جو مومن ہے پہلے پریشان تھا، فرشتے نے کیا کیا، 14 معصومین کی جو نقشہ ہے، ان کی جو تصاویر ہیں وہ اس کے سامنے رکھی، اس کی تمثیل، تو جیسے ہی اسے کہا گیا کہ تم تو انہی 14 معصومین کے پاس جا رہے ہو، تو وہ فوراً اپنی آنکھیں کھولے گا، جیسے آنکھیں کھولے گا تو اب جو ہے وہ فوراً منادی کی ندا آئے گی اور یہی آیت کیا پڑھی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہاں مطمئنہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلے وہ ٹینشن میں تھا، پہلے اس کی آنکھیں بند تھیں اور پریشانی میں تھا، فرشتہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے والد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن جیسے فرشتے نے محمد والے محمد کا اس کے سامنے ذکر کیا اور کہا کہ دیکھو تم محمد والے محمد کے پاس جانے والے ہو، فوراً اس نے آنکھیں کھول دی، یعنی یہ پریشانی اس کی ختم ہو گئی، تو اب اطمینان کی کیفیت اس کی کہاں سے آئی ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا کہ المطمئنۃ الی محمد واہل بیتہ، یہاں پہ اطمینان سے کیا مراد ہے کہ جو محمد وآل محمد کے اوپر مطمئن ہو گیا، تو محمد وآل محمد کی جب بات ہوئی کہ وہ بھی تمہارے سامنے ہیں اور تم انہی کے ساتھ سامنے جا رہے ہو، تو اسی کے اوپر مطمئن ہو گیا۔ مرضیتاً، اور مرضیہ کا کیا مطلب ہوگا؟ بالثواب، کہ تم راضی ہوگے، کس کے اوپر تم راضی ہو جاؤ گے؟ ثواب کے اوپر، یعنی اللہ تمہیں پھر جو انعام دے گا، ثواب دے گا، تم اس کے اوپر راضی ہو جاؤ گے۔
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اور اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی محمد و اہل بیت ہی، کہ تم محمد و آل محمد کے ساتھ آ جاؤ، کہ یہ بھی جنت میں ہے اور تم بھی کیا ہے اٹھ کے انہی کے ساتھ جنت میں آ جاؤ. وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو اس مومن کی موت کے بعد کیا کیفیت ہوگی؟ اب راوی نے شروع سے سوال پوچھا تھا نا کہ کیا مومن موت کو پسند نہیں کرتا، قبض روح کو پسند نہیں کرتا؟ تو امام نے یہ ساری صورتحال بتانے کے بعد کیا فرمایا کہ اس وقت فما شیء احب الیہ من استلال روحی، کوئی چیز بھی اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہوگی، فقط ایک چیز کے کہ اس کی فوراً روح کیا ہو جائے، قبض ہو جائے. یہ فوراً ہی خواہش کرے گا کہ یا اللہ جلدی سے میرے روح قبض ہو جائے اور میں کیا محمد و آل محمد کے ساتھ چلا جاؤں اور ان نیک بندوں کے ساتھ میرا شمار ہو جائے اور انہی کے ساتھ کیا ہے میں مل جاؤں. واللحوق بالمنادی، اور اس کی کیا خواہش ہوگی کہ میری روح قبض ہو جائے اور میں یہ جو ندا دے رہا ہے نا میں اسی کے ساتھ کیا ہے چلا جاؤں. تو یہ جو آیت ہے ہمیں یہ بات بیان کرتی ہے کہ ایک جو مومن ہے، جو اللہ کا ولی اللہ ہے، جو اللہ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ محمد و آل محمد اسے اللہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور محمد و آل محمد کی ولایت کو دل میں رکھتا ہے، یہ آیت اس کے متعلق بھی ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی مومن جو ہے وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ آپ آیت پڑھ دیتے ہیں. تو خود امام صادق علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی ہے مومن کے متعلق، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی آپ نے روایت پڑھی اس میں ہر بندہ پہ شامل ہے، یعنی ہر مومن، شرائط وہی ہیں کہ وہ ولی اللہ ہو. شرائط تو پھر بڑی سخت ہے نا. مومن کی اب آپ کتاب الایمان الکافی کا اٹھا کے پڑھیں گے. کتاب الایمان میں مولا نے کہا کہ ایمان کا تعلق ہی عمل سے ہے. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور معصیت سے بچتا ہے وہی مومن ہے. یعنی مومن جو اصطلاح ہے نا اہل بیت کے ہاں، وہ یہ والی مومن اصطلاح نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں یا جو ہماری فقہ میں ہے. فقہ میں جب لفظ مومن بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اثنا عشریہ، یعنی جو عقیدے کو ہم فوکس کرتے ہیں. لیکن کتاب الکافی میں، کتاب الایمان میں جب مومن کی تشریح آتی ہے تو امام مومن کی کیا تشریح کرتے ہیں کہ وہ اطاعت گزار، کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور معصیت سے بچنے والا ہے وہ مومن ہے. اور یہ بڑی ہی مشکل شرط ہے، کوئی آسان شرط نہیں ہے. ظاہری بات ہے وہ فقط عقیدوں والوں کے لیے نہیں ہے کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں، ٹھیک ہے، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں. ظاہری بات ہے ان کے لیے نہیں ہے. اس میں لفظ ولی اللہ آیا ہے، اس مومن کو جو خطاب کیا جائے گا ولی اللہ کیا کہ خطاب کیا جائے گا. تو اس وقت ہم جتنے بھی لوگ ہیں علم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، قرآن کی حدیث کی تشریح کی طرف بڑھ رہے ہیں، عقائد کی طرف اور تحقیق کی طرف. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ولی اللہ بن جائیں نا، ہمارا شمار اللہ کے اولیاء میں ہو، کہ ہمارے تو ایک دل کی معرفت زیادہ ہو جائے، قلب کی معرفت زیادہ ہو جائے، پھر ہمارا درجہ زیادہ ہو جائے، ہم محبوب بن جائیں. محبوب اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ ولی اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس وجہ سے ہم نے کیا اضافی آیات میں شامل کی. اگلی صورت کی طرف چلتے ہیں، ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. اگلی صورت کیا ہے؟ سورۃ البلد ہے، ٹھیک ہے. بلد سے کیا مراد ہے؟ مکہ جو ہے وہ. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. لا جو ہے یہ زائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ نفی کا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ تاکید کے لیے آ جاتے ہیں کہ بتاکید مجھے اس شہر کی قسم ہے. اچھا، مصنف کیا کہتے ہیں کہ بہذا البلد سے مراد کیا؟ مکہ ہے. وانت حل بہذا البلد، اور آپ اسی شہر میں کیا ہے؟ حل ہیں. حل کا کیا مطلب ہے؟ حل کا مطلب مصنف نے کیا کیا؟ حال بہی. حال کا کیا مطلب ہے؟ کسی جگہ پہ قیام کرنا، ٹھیک ہے. یہ حلول سے ہے نا، حلول کیا ہے؟ کسی جگہ پہ اتر جانا. تو یہ حال بہی ہے. اس کے اوپر ہمارے استاد شیخ محسن نجفی مرحوم کے بڑے اعتراضات ہیں کہ حل کا یہ ترجمہ کسی لغت میں نہیں آتا، ٹھہرنے والا. وہ جو حلہ ہے نا، حلہ مکان ہو، ہا کے اوپر آپ فتح لگیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنے کا ہوتا ہے. لیکن جو ہا کے اوپر کسر ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. بہرحال ان کی تحقیق ہے کہ لغت میں اس کے اوپر کوئی میرے پاس شاید نہیں ملا. لہذا عربی قدیم لغت میں جو حل کا مطلب ہے حلال ہونے کے ہیں. وانت حل بہذا البلد، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں، کچھ روایات میں بھی اشارہ ہے کہ آپ اس شہر میں حلال ہیں. یعنی اس شہر میں حلال ہیں کیا مطلب؟ یعنی کافر گویا کہ آپ کے خون کو حلال سمجھتے ہیں. تو مکہ میں جو ہے وہ جہاں پہ تمام کفار کی یہ سیرت تھی اور ان کا یہ رواج چلتا آ رہا تھا کہ مکہ میں جو داخل ہو گیا اس کو نہیں مارنا، ٹھیک ہے. اور مکہ میں تک کہ درخت وغیرہ اکھاڑنے میں نہیں دیتے تھے، یہ ایک مقدس شہر تھا. لیکن پیغمبر اسلام کی جان کے وہ کیا بن گئے تھے؟ دشمن بن گئے تھے، ٹھیک ہے. تو قرآن پھر کیا کہہ رہا ہے کہ
مجھے اس شہر کی قسم ہے کہ جس شہر میں آپ کے خون کو کیا کر دیا گیا، مباح کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو بہرحال انہوں نے کیا ہے کہا کہ اس کا صحیح ترجمہ جو روایت کے مطابق ہے اور لغت کے مطابق وہ یہی بنتا ہے، لیکن عام طور پہ اس کو لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں، حل کا بمعنی حل کے کر دیتے ہیں. حل کا کیا مطلب ہے، کسی جگہ پہ قیام کرنا، یعنی مجھے اس شہر کی قسم ہے اور آپ اس شہر میں کیا قیام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. والد وما ولد، اور والد کی قسم ہے، وما ولد، اور اس والد کی جو اولاد ہے اس کی قسم ہے. تو یہ والد کی قسم سے کیا مراد ہے اور اس کی اولاد کی قسم سے کیا مراد ہے؟ تو روایات کے مطابق مصنف نے کیا فرمایا کہ والد سے مراد آدم ہے اور ما ولد سے مراد کیا ہے، ان کی ذریت ہے. ذریت میں کیا آ جاتے ہیں، انبیاء، اوصیاء اور اتباع، ان کی پیروی کرنے والے، یعنی جو کافر ہیں ان کی قسم یہاں پہ نہیں کھائی گئی. ٹھیک ہے. ویسے تو کافر بھی ان کی اولاد میں شامل ہیں نا، حضرت آدم کی اولاد میں. اور کچھ دیگر روایات میں کیا ہے، اس سے مراد حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں. اچھا جی. لقد خلقنا الانسان، یعنی ہم نے انسان کو خلق کیا. انسان سے کیا مراد ہے، جنس سے ہی، یعنی انسان کی جنس مراد ہے. اس سے مراد 100% ہر انسان مراد آپ نہ لیں. ٹھیک ہے. ہر انسان خلق کیا، یعنی انسان کی جو جنس ہے اس کے اندر یہ چیز ہم نے رکھ دی ہے. ممکن ہے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال کو مبتلا نہ ہو. وہ صورتحال کیا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا فی کبد. فی کبد کیسے کہتے ہیں، مشقت میں. ٹھیک ہے جی. یہ وہی سوال ہے نا کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں راحت کے لیے نہیں بھیجا. اللہ نے ہمیں پیدا ہی کس میں کیا ہے، کبد میں کیا ہے. کبد یعنی مشقت میں کیا ہے. ہمیں زندگی کیا دیا، مشقت والی دی ہے. ہمیں اس کے لیے کیا ہے، مشقت اور دور دور کرنی پڑے گی. ورنہ اگر ہم کہیں کہ ہم اس زندگی میں بیٹھے رہیں گے، لیٹے رہیں گے، تو اس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو اپنے جسم کو بھی تر و تازہ اور صحت مند رکھنا چاہتے ہیں انہیں بھی کیا کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے. 2-2 3-3 گھنٹے کی ورزشیں بھی کرتے ہیں وہ لوگ جم میں جا کے. ٹھیک ہے. کیونکہ انسان کیا ہے، انسان کی پوری جو زندگی ہے وہ مشقت میں ہے. اگر یہ مشقت اٹھاتا رہے گا تو صحت مند بھی رہے گا اور روحانی طور پہ بھی کیا رہے گا، ٹھیک رہے گا. جیسے اس نے مشقت اور محنت کرنا اور خود کو جو ہے مشکل میں ڈالنا چھوڑ دیا، راحت پسند ہو گیا، تو بیماریاں بھی اس کے اوپر اٹیک کر جائیں گی اور اس کا جو ذہن ہے اور روحانی طور پہ بھی کیا ہونا شروع ہو جائے گا، کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ انسان کی جو خلقت ہے اس کی بائی نیچر اور بائی ڈیفالٹ سیٹنگ یہی ہے کہ وہ کیا ہے، کبد میں ہے، وہ مشکل میں ہے، مشقت میں ہے. تو جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ کو پھر چھیڑے گا تو ظاہری بات ہے اس کا جو رزلٹ ہے وہ صحیح نہیں نکلے گا. اچھا. کبد کا مصنف کیا مطلب کہہ رہے ہیں کہ تعب و شدت. تعب یعنی جس میں کیا کرتا ہے، انسان تھکتا ہے. ٹھیک ہے، تھک جاتا ہے. اور شدت کیا ہے، مشکلات. اس کی وجہ کیا ہے کہ یقابد الشدائد، کہ انسان کیا ہے ہمیشہ شروع سے کیا ہے، شدائد اور مشکلات کا سامنا کر رہے. یقابد الشدائد یعنی مشقتوں کو برداشت کرنے والا. من وقت احتباس سے ہی، اس وقت سے لے کر کے جب انسان کو بند کر دیا گیا، حبس احتباس بند کر دیا گیا. فی ذکر رحم، ماں کے جو ہے وہ تنگ پیٹ میں، رحم یعنی ماں کا پیٹ، ماں کے تنگ پیٹ میں اس کو بند کر دیا گیا. ٹھیک ہے. وہاں سے اس کی مشقت شروع ہوگی. اور مشقت کہاں تک رہی، الی الموت، موت تک رہی. بلکہ موت کے بعد بھی کیا ہے، وما بعدہ، موت کے بعد بھی. ٹھیک ہے. تو موت کے بعد بھی کیا ایسے مشقتیں اٹھانی ہے. تو یہ ٹوٹلی طور پہ کیا ہے، جنس انسان کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں بہت سارے ایسے انسان ہوں گے کہ جو فرض کریں مشقت میں نہیں ہیں، وہ دنیا میں کیا ہے، اطمینان کی حالت میں، یا موت کے بعد اطمینان کی حالت میں، مشقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک بائی کامن بات کر رہے ہیں، جنس کی بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ اس سے ظاہری بات ہے اس کے اوپر قابو پا لیں گے، ان کو مشقت پھر مشقت نہیں لگے گی. حتیٰ کہ وہ جو عارفین کی منزل ہم پڑھیں گے صبر کے منزل میں، کہ عارف تو کیا ہوتے ہیں کہ ان کو زندگی کی مشکلات بھی کیا لگتی ہیں، مٹھاس لگتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو صبر وہ لوگ کرتے ہیں خوشی سے صبر کر رہے ہوتے ہیں، مٹھاس کی وجہ سے. تو یہ کچھ لوگ کیا ہے اس جنس سے کیا ہو جائیں گے، پھر خارج ہو جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر ہم بات 100% کر رہے تھے جی، کل کے کل انسان کی بات ہو رہی تھی. نہیں، کل کی بات نہیں ہو رہی تھی، ایک کلی کی بات ہو رہی تھی. اس کی کلی کے کچھ افراد خارج بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایحسب الانسان، کیا انسان کی یہ سوچ ہے کہ ان لن یقدر علیہ احد، ان کے کوئی اس کے اوپر کیا ہے، قدرت نہیں رکھتا. فیبطش بہ، بات ہے یبطش بہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو سختی سے اسے پکڑ لے. وہ نہیں تھا تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، کیا اچھی بطش ربک، بطش ربک لشدید، تو پکڑ ہے. یعنی کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتا. فیبطش بہ، وہ کیا ہے اسے تاکہ پکڑ لے. یقول، اور یہ انسان کیا کہتا ہے کہ اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے تو اپنا بہت سارا مال کیا ہے ہلاک کر دیا، بہت سارا مال کیا ہے خرچ کر دیا.
تو اس میں روایات دو طرح کی ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ دشمن کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کے دشمن، مولا علی علیہ السلام کے دشمن کے، جو سازشیں کرنے کے لیے بندوں کو جو ہے وہ کرائے پہ لینے کے لیے، قتل و غارت کے لیے انہوں نے بڑا پیسہ خرچ کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ آخر تک یہی کہتے رہے کہ ہم نے پیسہ تو بڑا خرچ کر دیا لیکن نقصان ہی کیا، ہم جو ہے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اور ایک یہ بات ہے کہ نہیں، یہ اپنے جو ہے وہ ایک مسلمان بندہ تھا اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے جب کفارے وغیرہ ادا کیے نا، ٹھیک ہے، کفارے رکھے گئے نا، تو اس نے کیا کیا کہ اہلک تو مالن لو بدا، کہ میں نے تو جو ہے نا اپنا بہت سارا مال کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، ضائع کر دیا۔ یعنی یہ کیسا اسلام ہے کہ اتنا مال جو ہے مجھے ضائع کرنا پڑ گیا، یہ اس کی سوچ کو بیان کر رہا ہے قرآن۔ اچھا، مالن لو بدا کیا مطلب؟ یعنی کثیرن، بہت زیادہ مال، بعض ولا بعض، یعنی ایک کے بعد دوسرا مال، ٹھیک ہے، خرچ کر دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی ما انفقہ ریاء و سمعتن، کہ جو اس نے خرچ کیا وہ ریاکاری کے لیے تھا، اور سمع کیا مطلب؟ شہرت حاصل کرنے کے لیے تھا۔ تو لہذا جو مال ریاکاری کے لیے اور سمع شہرت کے لیے خرچ کیا گیا، اس کے متعلق وہ یہ کہے گا کہ میں نے اپنا مال کیا ضائع کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا میں جو انسان مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میری اس کے اوپر تعریف ہو یا میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے کروں، تو قیامت میں وہ کیا کہے گا کہ اس مال کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ سارے کے سارا مال میں نے کیا ہے ضائع کر دیا۔ تو ایک اس کی تفسیر یہ ہے، یہ جملہ کون سا بندہ کہہ رہا ہوگا قیامت میں؟ ہر وہ بندہ کہہ رہا ہوگا جس نے مال جو ہے وہ شہرت کی خاطر اور کیا ہے جناب علی یا ریاکاری کی خاطر خرچ کیا ہوگا، اس کا یہ کیا بیان ہوگا۔ یا دوسرے اس سے کیا مراد ہے؟ وہ بھی روایت کے مطابق ہے، او فی عداوت علی، یعنی ریا اور سمع کی بات نہیں تھی، ریا اور سمع کی بات تو یہ مسلمانوں کی ہو جائے گی نا، مومنین کی ہو جائے گی۔ یا جو ہے وہ اگر دشمن کی بات کریں، کفار کی بات کریں یا منافقین کی بات کریں، تو وہ کیا کہیں گے کہ اس دن کیا کہنے والے ہوں گے کہ ہم نے اپنا مال ہلاک اور ضائع کر دیا فی عداوت علی، علی کی دشمنی میں، ٹھیک ہے جی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ناسبی ہیں، علی کی دشمنی میں جو بندہ نیک کام کرے تو اس کو سارے ضائع ہو جاتے ہیں، وہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ تو جو مولا علیہ السلام کی دشمنی رکھتے ہیں یہ کہیں گے کہ ہم نے جو اتنا زیادہ دنیا میں خرچ کیا، لوگوں کی مدد کی اور مساجد بنائی اور کیا کیا چندے اکٹھے کر کے سب کچھ بنایا، وہ سارے کے سارا ہم نے کیا کیا؟ ضائع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارا کیوں ضائع ہو گیا؟ علی کی دشمنی میں ضائع ہو گیا، نہ علی سے دشمنی کرتے اور نہ یہ مال کیا ہے ہمارا ضائع ہوتا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا؟ یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جب مال کو خرچ کر رہا ہوں تو میرے کوئی دیکھ نہیں رہا کہ میں کس زاویے سے خرچ کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں۔ یعنی اس کا اگر دقیق ہم یہ ترجمہ کریں کہ کیا انسان مال خرچ کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ کوئی اسے نہیں سمجھ رہا؟ یرا کا مطلب ہم بصیرت والا نہ کریں، سمجھنے والا کریں۔ یعنی وہ دنیا کو تو کیا بنا لے گا؟ الو بنا لے گا نا، کہ میں جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ مال خرچ کرنے والا ہوں، اور یہ اس کا ذہن میں کیا سوچ ہوگا کہ مجھے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا میں جو ہے وہ یہ مال کیوں خرچ کر رہا ہوں۔ دنیا کو لگے گا کہ یہ بڑے جو ہے وہ مراکز اور ادارے بنانے کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کی محبت میں بڑی بڑی مجالس اور جلسے کرا رہے ہیں، لیکن وہ اندر کیا سوچے گا؟ ان کو کیا پتا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، شہرت ہے، سمت ہے، یا کوئی سیاسی طور پہ کیا مضبوط اپنے آپ کو کرنا ہے، کیا چیز ہے نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس مال خرچ کرنے کو اور اس سے کوئی بھی نہیں سمجھ رہا، یعنی فی ما انفقہ، یعنی جو وہ خرچ کر رہا ہے اسے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یعنی مطلب کیا ہوگا کہ اے اللہ یراہو، کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھنا نہیں ہے بلکہ وہ تفسیریہ، یعنی وَيَعْلَمُ قَصْدَهُ، اللہ اس کے مقصد کو جانتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے مال خرچ کرنے کے مقصد کو کوئی نہیں سمجھ رہا، اس کے ذہن میں یہ چیز ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ نہیں، اللہ جو ہے وہ جانتا ہے اس کے مقصد کو، فَيُجَازِي عَلَيْهِ، پس وہ اسی کا جو مقصد ہے نا اس کے اوپر اسے کیا دے گا؟ جزا دے گا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں قرار دیں کہ یبصر بہما، کہ وہ ان دو آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے، ولسانا، اور زبان نہیں قرار دی کہ یعبر بہ عما فی ضمیرہ، کہ وہ اس زبان کے ذریعے سے تعبیر لے کر آتا ہے کہ جو اس کے ما فی ضمیر میں ہے، وشفتین، اور اس کے لیے دو ہونٹ نہیں قرار دیے کہ یستعین بہما علی النطق وغیرہ، کہ جن کے ذریعے سے یہ نطق وغیرہ پہ کیا کرتا ہے؟ مدد لیتا ہے۔
وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. اللهم